بخاری کی صحیح حدیث ہے، جی اس میں کوئی غلط نہیں کہندا ہے، ضعیف بھی نہیں ہے۔ دوسری یہ ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ فرما ਦਿੱਤਾ ہے جی کہ ہاں جدو نظر دی حالت سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعنت ہو یہود و نصارہ پر جی جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ تو ہوں نصارہ جڑے نے وہ قرآن عیسائیاں نوں نصارہ کہہ رہا ہے، اور نصارہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس ایک گل دسی کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ کوئی گل انہاں دی صداقت واسطے ویکھ لو، حدیث وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ زبردست جی، اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے کہ عیسیٰ وفات پا چکے ہیں، وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی حدیث زبردست میں، زبردست لعنت ہو یہود زبردست و نصارہ پر۔ زبردست زبردست اچھا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا نصارہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا کہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے؟ سر وہ بات کی بات ہے، پہلے رسول اللہ کے الفاظوں پہ غور کریں۔ نہیں، قبر اس رسول کی اللہ ہوتی کے ہے جو فوت ہو جاتا ہے۔ بالکل بالکل بالکل، قبر اس کی ہوگی جو فوت ہو جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی بات کی خبر نہیں دے سکتے جو حقیقت پر مبنی نہ ہو، ہے نا؟ میرے ٹھیک ہے نا؟ رسول نے جو فرما دیا وہ حق ہے، سچ ہے۔ حق ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں کہ یہ جو اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، نصارہ نے جو قبر بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا ہے، تبھی تو اللہ کے رسول نے کہا، ہے نا؟ جی جی۔ ہاں، تو اب مجھے بتائیں کہ نصارہ نے کون سی قبر کو اس دنیا کے اندر عبادت گاہ بنایا ہے، بتائیں۔ سر وہ مجھے نہیں پتا، میں نے آپ کو رسول اللہ کی بات بتائی۔ اب رسول اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے آپ فرمایا، جھوٹ، آپ میں کیا میں بتا یہ رسول کہوں اللہ گا، صلی میں کیا کیوں آپ سے رسول اللہ سوال صلی اللہ پوچھ رہا علیہ وسلم کی ہوں؟ بات جھوٹی ہے؟ ہاں، میں اب آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا ماخذ جھوٹا ہے، آپ کا متن جھوٹا ہے، آپ کا اس میں سے وہ مفہوم کیسے جھوٹا ہے۔ میں بتاتا ہوں وہ کیسے، کیسے میں آپ بتاتا ہوں، تعویل سنیں، کریں۔ میں بتاتا ہوں، تعویل نہیں کروں گا، میں آپ کو حرف بہ حرف بتاؤں گا، آپ کے گھر کی گواہی، ٹھیک ہے؟ منظور ہے؟ سر مجھے رسول اللہ کی حدیث سمجھائے نا، رسول گھر اللہ کی کی گواہی حدیث نہ ہے دیں، اس میں مینشن، مجھے رسول اللہ کی اس حدیث میں صحیح میں نے بخاری آپ کو کی حدیث اس دی میں ہے۔ صحیح بخاری کی یہی حدیث مینشن ہے۔ ابھی کھولیں روحانی خزائن 10 کا 309 نمبر صفحہ کھولیں۔ یار میرے پاس کتاب نہیں ہے، میں جاب پر چلے ہوں، آپ مجھے چلے بتائیں چلے رکے، کہ یہ رسول اللہ کمال کی ہے، حدیث بتائیں۔ کمال ہے کہ جماعت احمدی ایک بندے نے قبول کی ہے اور بخاری کی وہ حدیث پہ۔ اب سنیے گا ذرا خواجہ صاحب، میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں ہوا کیا ہے۔ اللہ سر کے مجھے وہ رسول حدیث صلی اللہ سمجھائے علیہ نا۔ وسلم، اب سنیے گا دیکھیں ذرا، میں ایک منٹ، بتاتا ہوں، عامر حق صاحب میں نے آپ کو ایک منٹ میں آپ کو بولنے کو پورا موقع دوں گا، ایک منٹ صرف سن لیں۔ عامر حق صاحب میں نے آپ کو رسول اللہ کی حدیث دی، اگر آپ مجھے روحانی موقع خزانہ یا انہوں نے دوسری آپ کو چیزیں دینا ہے، سمجھائیں گے نا، میں وہ سمجھ لوں گا، ماڈریٹر ہے، لیکن میری آپ وہ نہیں حدیث ہے۔ وہاں ہی رہے گی۔ یار ایک منٹ بلال بھائی، میں اپنی بات تو کر لوں نا، میری وہ حدیث وہاں کی وہاں رہ جائے گی جو میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ حدیث مجھے ہی بیان حدیث کرنے لگا سمجھائیں تھا۔ کیا اچھا رسول ایسے اللہ کریں، نے فرمایا۔ ایک منٹ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ایسے کریں، 2 منٹ میں آپ کو دینے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس حدیث کو بیان کرنا ہے ترجمے کے ساتھ، 2 منٹ ہیں، اور آپ نے اپنا استدلال واضح کرنا ہے تاکہ میں بتاؤں پبلک کو کہ آپ کے استدلال میں کیا جھول ہے، کیا نقصانات ہیں، اور آپ کو بتاؤں کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ جی آپ کے 2 منٹ ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، نہیں 2 منٹ چھوڑیں، میں تھوڑی سی بات کروں گا اور ٹائم نہ لگاؤ یار، میں وہ ڈیبیٹر نہیں ہوں۔ اچھا عامر حق صاحب، میں اس حدیث سے جو سمجھا ہوں نا، میں یہی سمجھا ہوں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جو بات نکلی ہے، یہ 110 کیا 1010% سچی بات ہے۔ میرے رسول نے فرمایا ہے کہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ تو میرے رسول نے ٹھیک فرمایا، وہ وفات پا گئے عیسیٰ علیہ السلام، یہ نصارہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، قرآن ان کو کہہ رہا ہے۔ اب مجھے یہ حدیث سمجھا دیں، کیا میں اس سے یہ ٹھیک سمجھ رہا ہوں یا غلط؟ اگر اس حدیث کا کوئی اور مطلب ہے تو وہ مجھے بتائیں، آپ تعویل کریں۔ جی آپ کی بات ہو گئی ہے، اب آپ نے خاموش رہنا۔ جزاک اللہ عامر دیر بھائی۔ جی دیکھیں جی، سب سے پہلے آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے، میرا ٹائم لگ رہا ہے، خواجہ ریحان صاحب جو ہیں وہ خاموش ہو جائیں گے، آپ نے گفتگو غور سے سننی ہے، اس کی کیا وجہ جو میں یہ پوائنٹ رکھ رہا تھا۔ سب سے پہلے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گویا صحیح بخاری کی حدیث کا میں انکار کر رہا ہوں، میں تو کر ہی نہیں رہا، میں تو انکار کر رہا ہوں جو یہ سمجھ رہے ہیں اور وہ اس حدیث سے نکل نہیں رہا، دھکے سے سمجھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری کی جو حدیث پیش کی گئی ہے، اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، حالانکہ اس حدیث میں دور دور تک نہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، نہ ان کی وفات کا ذکر ہے، نہ یہ ذکر ہے کہ ان کی کوئی قبر ہے۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ نمبر 1، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تک نہیں،
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا ذکر نہیں, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کا ذکر نہیں, یہ ہے ہی نہیں. پوائنٹ نمبر 1. ایک تو یہ 3 چیزیں اس حدیث کے اندر پائی نہیں جاتی. دوسری چیز یہ ہے جو سمجھنے کی ہے کہ یہ اس حدیث سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو نصارہ کہا جاتا ہے اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا رہے ہیں, لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے انبیاء سے ہیں, وہ فوت ہو گئے. اس میں 2 نقطے ہیں سمجھنے کے. پہلی بات یہ ہے کہ نصارہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو جو نصارہ ہیں بڑی تعداد میں, وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہیں کہتے, ٹھیک ہے نا, وہ سن آف گاڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, میٹافوریکلی کہیں یا کسی اور سینس میں کہیں, فلاسافیکلی, تھیولوجیکلی, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں کنسیڈر کرتے. پوائنٹ نمبر 1. تو انہی کے اصول کے مطابق وہ اس میں سے نکل گئے. دوسرا نقطہ یہاں سمجھنے کا ہے کہ 1 منٹ کے لیے مان لیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس میں شامل ہیں اور وہ ان کی قبر کی پوجا کرتے ہیں, تو اب آپ نے پوائنٹ سمجھنا ہے جو میرا سوال تھا. مجھے دکھائیں کہ پوری دنیا کے اندر نصارہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی پوجا کہاں کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں جی یہ مراد نہیں ہے میری, تو بھائی استدلال کیا ہے؟ ایک عام عبارت سے خاص استدلال لے رہے ہیں تو خاص وضاحت بھی ہوگی. کہتے ہیں جی کیا آپ کو لگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا؟ نعوذ باللہ. وہی اللہ کے رسول نے وہ کہا ہی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ کے رسول نہیں, اللہ کے رسول نے وہ کہا ہی نہیں جو آپ ان کی طرح منسوب کر رہے ہیں, تو آپ جھوٹے ہیں, آپ کذب بیانی سے کام لے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا بیان فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے, ان پر اللہ کی لعنت ہو. اب آپ نے ثابت کر, یہ جو حوالہ میں نے پیش کیا 10 کا 309 جو احمد نذیر صاحب نے آپ کی اسکرین پر دکھایا بھی, ہو بہو اس میں یہ حدیث پیش کی گئی ہے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. مزے کی بات بتاؤں کیوں میں پوچھ رہا تھا ان سے؟ کہتے ہیں جی یہ تک ہی نہیں بنتا کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہ قبر کہاں ہے. کیوں نہیں بنتا؟ پیش کر کے پتہ کہا ہے بلاد شام کی قبر کی پرستش ہو رہی ہے. بلاد شام سیریا کے علاقے میں ایک قبر ہے جس قبر کی پوجا چند مسیحی کر رہے ہیں, تو مرزا صاحب کے بقول وہ قبر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. اب میرا سوال ہے, کیا جماعت احمدیہ مانتی ہے کہ بلاد شام میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے؟ اگر یہ کہیں نہیں ہے تو ان کے بقول مرزا صاحب بھی جھوٹے اور نعوذ باللہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہتان بازی کا الزام لگا دیں گے. پتہ کیوں؟ کیونکہ مرزا صاحب نے اسی حوالے میں ریکویسٹ کروں گا احمد نذیر صاحب سے کہ اگر وہ دوبارہ اس کو اوپن کر سکے, ورنہ مجھے کیمرہ اوپن کرنا پڑے گا. ایک عبارت ہے احمد نذیر صاحب, میں چاہتا ہوں اس صفحہ 309 کے اوپر, جہاں پر آپ دیکھیں گے کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی شان سے بعید ہے کہ جھوٹ کو واقعات صحیحہ کے محل پر استعمال کریں. یہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ انبیاء, ہاں یہ ٹھیک ہے, سخت بے ایمانی ہے, بلکہ 2 باتوں میں سے ایک بات اختیار کی جائے گی. اب یہ دیکھیں نیچے وہ ان باتوں نہیں, یہ 310 پہ آپ ہیں, 309 پہ آئیں, 309 پہ, یہ 309 309 ہے, ٹھیک ہے. 309 دے ہزار یہ ہرگز ممکن نہیں, یہ ہرگز ممکن نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل کتنے گیا نہیں, شیخ بٹالوی صاحب جتنے لکھا ہے دیکھو نہ بگاڑا ہے, بطالوی لکھا ہوا ہے, مرزا صاحب نے نہ بگاڑ دیا. یہ جی یہ دیکھیں, یہ ہرگز ممکن نہیں, اے دیکھو تو سانو نظر آ رہا ہے, یہ ہرگز ممکن نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مصنوعی قبر کو قبر نبی قرار دیں جو محض جہل سازی کی طور پر بنائی گئی ہو, کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے بعید ہے کہ جھوٹ کو واقعات صحیحہ کے محل پر استعمال کریں. اب میرا سوال ہے, اگر اس حدیث سے مراد ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مسیحی پوجتے ہیں تو وہ بلاد شام میں ہونی چاہیے. اب ہمارا چیلنج ہے کہ جماعت احمدیہ کا یہ مانتی ہے کہ بلاد شام کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے؟ اگر کہیں ہاں تو مرزا صاحب اس میں جھوٹے کہ جو یوز آصف کی قبر جو محلہ خانیار سری نگر کے اندر مانتے ہیں وہ جھوٹی ہو جائے گی. اگر وہ جھوٹی ہو گئی تو مرزا صاحب وہاں سے جھوٹے, اگر اس کو کہیں اس کو ٹھیک کہیں تو یہاں سے جھوٹے. جی وہی حدیث ہے, اسی پر تفسیر ہے. جی کہہ لو پہلے سری نگر چ کردے سی ہن شام چ کردے یا شام چ کردے سی ہن سری نگر. تو یہ مسئلہ ہے خواجہ صاحب. جماعت احمدیہ کی صداقت آپ نے نمکوں کے اثر پر یا خواب کے اثر پر کیا, یہ تو ابھی چھوڑ دیتے ہیں ہم بحث, مگر آپ نے جو حدیث آپ نے منہ مانگی حدیث پیش کی, میں نے آپ سے کہا
آپ اس کو ثابت کر دیں. مرزا صاحب تو کچھ اور کہہ رہے ہیں اس سے. یا پھر یوز آصف کی قبر پر مجمع دکھائیں مسیحیوں کا جو سجدہ کا بنایا انہوں نے. خواجہ صاحب ہے حدیث لکھی جو مرزا صاحب نے اپنے ہاتھ نال ہاں جی, لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اے حدیث خواجہ صاحب وہ تواڈے ڈیبیٹر اس کر کے ساڈے نال گل نہیں جے کرتے, سمجھیا کرو. آپ اچھا سنیں عامر حق صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں 10ویں جلد آپ اس حدیث کو 309 کیا صفحہ پڑھ سمجھتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, ان کو چھوڑیں, جو لکھا وہ چھوڑیں, آپ اپنا بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حدیث سے. نہیں, استدلال آپ نے اس حدیث کی بنیاد پر جماعت احمدیہ کو سچا مانا ہے نا, میں نے تو نہیں مانا. سر میں نے پوچھا ہے آپ سے کہ میں یہ سمجھا ہوں, آپ کے خیال سے میں کیا صحیح سمجھا ہوں, آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کیا بالکل غلط سمجھتے سمجھے اس ہیں, حدیث سے. آپ مرزا صاحب کے بقول بالکل غلط سمجھے ہیں اور جماعت احمدیہ کے ٹھیک موقف ہے, کے اب خلاف آپ اپنا سمجھے. بتا دیں. تو آپ اب جماعت احمدیہ کو چھوڑ, اب آپ مجھے میں یہ آپ کو بتا, بتائیں اس حدیث کا کیا مطلب ہے, پہلے مجھے بتائیں نا, قائل کریں نا اس حدیث کا مطلب کیا ہے. زبردست. میں آپ کو بتانے کے لیے خواجہ صاحب تیار ہوں, مگر اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے جو جماعت احمدیہ کو آپ نے اس حدیث کی بنیاد پر سچا ماننا نا, تو آپ کا تو اس حدیث کے استدلال کی بنیاد پر جماعت احمدیہ نکل آئی جھوٹ. تو پہلے تو جماعت احمدیہ کو چھوڑیں, جیسے ہی آپ جماعت احمدیہ کو چھوڑیں گے میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں جب آپ اس حدیث کا مجھے بتائیں گے نا, سمجھائیں گے, تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا نا, میں موازنہ کروں گا دونوں کی باتوں کا. اب آپ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس حدیث سے. جی, آپ اگر مجھے بتا دیتے ہیں کہ آپ جماعت احمدیہ سے نکل آئے ہیں تو میں آپ کو آپ کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر جب تک آپ جماعت احمدیہ کے موقف کو ڈٹ کے مانے ہوئے ہیں اور میری اس پر تنقید بس جائے گا, فضول ہے کہ میں آپ کو وضاحت پیش کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ جماعت احمدیہ کے موقف کو تھامے آپ باعث ہیں. کیا عامر حق صاحب میں نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ میں نے جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے وہ اپنایا اس حدیث سے؟ میں نے آپ کو کیا بولا تھا الفاظ, بالکل یاد ہے؟ میں نے بالکل کہا آپ نے تھا کہ بولا ہے, مرزا صاحب نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا یہ دعویٰ تھا. ثابت اور کر جب دیں میں اس سے. نے رسول اللہ کی یہ حدیث پڑھی, اب سن اس لیں سے نا, ثابت اب سن لیں محترم, سن لیں. جب میں نے رسول اللہ کی حدیث پڑھی تو وہ مرزا صاحب کا مجھے دعویٰ یاد آ گیا. مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا اور وہ سچا تھا. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سمجھاؤں. آپ نے کہا جی آپ غلط سمجھے, میں نے کہا ٹھیک ہے, اب آپ مجھے اس حدیث کا صحیح مطلب سمجھا دیں, کیونکہ آپ ایک دائی ہیں رسول اللہ کے, تو آپ پہ فرض ہے کہ جو بندہ غلط سمجھا اس کو سمجھانا چاہیے, نہ کہ شرطیں رکھنی چاہیے کہ یہ کرو وہ کرو. جی, آپ کیا یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ صحیح نہیں سمجھے؟ کیونکہ جب تک آپ یہ کہیں گے آپ صحیح سمجھے ہیں تو میں تو سمجھا ہی نہیں پاؤں گا آپ کو. آپ غلط سمجھے ہیں. جب آپ مجھے سمجھائیں گے نا تب مجھے پتہ چلے گا کہ یعنی آپ صحیح سمجھے ہیں. غلط. آپ کیا چلے رکے, میں وضاحت کر دیتا ہوں. میں نے یہی پوچھنا تھا آپ سے, چلے مجھے موقع دیں, آپ نے بات کری, مجھے موقع دیں. آپ نے یہ کہا, سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ میں نے ان سے یہ بنیاد پوچھی تھی کہ آپ نے کس بنیاد پر جماعت احمدیہ کو قبول کیا, تو انہوں نے کہا میں نے ایک حدیث کی بنیاد پر کیا. میں نے کہا جی بتائیں کون سی حدیث؟ انہوں نے بخاری شریف کی 34-54 نمبر کی حدیث پڑھ دی, اور اس حدیث کے پڑھنے سے میں نے پوچھا, جی کافی ہیں, بھی ایک کو تو میوٹ رکھیں, ایک ہی ہے نا. جب تک آپ یہ نہیں دیکھیں, دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے, یا آپ موقف کو ڈیفینڈ کریں گے یا آپ اپنے موقف سے وڈرا کریں گے. جب تک آپ اپنے موقف کو ڈیفینڈ کریں گے میرے سوالات کے جواب دینے ہوں گے. ایسا کیسے ممکن ہے اگا دوڑ کے پیچھا کیا آپ جماعت احمدیہ کو قبول کرنے کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ آپ نے کہا حدیثیں ہیں. میں نے کہا کوئی ایک حدیث پیش کریں. آپ نے یہ حدیث پیش کی. میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نصارہ یہاں پر مینشن ہے اور نصارہ اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد پکڑتے ہیں, لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور مرزا صاحب سچے ہیں. میں نے آپ سے 3 سوال رکھے تھے. نصارہ سے مراد مسیحی ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مانتا ہوں, مگر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو انہوں نے مساجد بنا دیا؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ پھر دوسرا سوال پوچھا کہ کیا نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی سمجھتے ہیں؟ اس کا حوالہ. چوتھی چیز یہ ہے کہ کیا یہاں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں؟ نہیں. جب یہ چیزیں لکھی ہی نہیں ہوئی, آپ یہاں سے استدلال کیسے کر رہے ہیں؟ اچھا,
عجیب بات آپ دیکھیں جو توجہ طلب تھی وہ یہ تھی کہ 1 منٹ کے لیے مان لیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں، تو پتہ ہے یہ دلیل ان کے خلاف جاتی ہے۔ ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اس دنیا کے اندر موجود ہے، ورنہ ان کا استدلال اس سے باطل ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ حدیث میں کسی جگہ پر بھی موت کا استدلال موجود نہیں ہے، قبر کا ورڈ موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر قبر ثابت نہیں ہوئی تو اس حدیث سے استدلال باطل ہو جائے گا۔ میری بات بڑے غور سے سنیے گا۔ جو دوست سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ پکڑتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دلیل جماعت احمدیہ کے خلاف جا رہی ہے تب تک جب تک یہ قبر ہمارے سامنے نہ رکھیں۔ اب یہ ہمارے سامنے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پیش کریں گے جس کو سجدہ گاہ بنایا گیا ہو، تو ہمیں پتہ چلے گا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ دلیل شدید ان کے خلاف جاتی ہے، کاش یہ سمجھتے۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ میں تو اپنے استدلال کا دفاع نہیں کر پاؤں گا، تو وہ کہنے لگے آپ بتائیں آپ اس کا کیا مطلب ہے۔ بھائی میں تب بتاؤں گا نا جب آپ کہیں گے کہ آپ کا موقف غلط ہے اور آپ وڈرا کرتے ہیں، بیک اپ کرتے ہیں، بیک آف کرتے ہیں اپنے جماعت سے۔ جی خواجہ صاحب اب آپ سمجھیں، اس سے پہلے آپ مجھے کہیں جی آپ دائی ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں۔ اور بھائی دائی میں اس کا ہوں جو سیکھنا چاہے، جو میرے سامنے ڈٹ کے اپنا موقف پر کھڑا ہو جائے اس کو میں کیا سکھاؤں گا۔ جی خواجہ صاحب مائک میوٹ جے، تسی وہ تحقیق کرن جاندے جے تے وہ تہاڈا مائک میوٹ ہو جاندا ہے۔ نہیں میں تحقیق کر رہا تھا، میری کال آ گئی سی۔ اچھا عامر حق صاحب، تسی میں تانوں کیا سی کہ تسی رسول اللہ دے دائی ہو، ٹھیک ہے، تسی رسول اللہ دا پیغام دنیا چ پھیلانا ہے، تسی رسول اللہ دے جڑے مطلب کہ غلام ہو، میں انہاں تانوں غلام کہہ رہا ہاں، تے تہاڈا حق بندا ہے کہ جو تسی اس حدیث نو سمجھدے ہو وہ مینوں سمجھا دیو، میں ادوں سوچاں گا، اندر تے تحقیق کراں گا۔ عامر حق دی اگر گل سچی ہوئی تو میں آ کے عامر حق نو کہاں گا ٹھیک ہے جی میں جماعت احمدیہ چھوڑ داں گا۔ دسو کہ تو شرطاں بنانیاں جی اتھے کہ تسی اے کرو جی، پہلے انہوں انج کہو پھلے اینو، تسی پھر سیدھا کہو کہ تسی رسول اللہ دے دائی نہیں ہو، تسی صرف اتھے ریکارڈنگاں کرن بیٹھے ہو۔ لو جی جماعت احمدیہ نو جا کے کہو جی لو جی تہاڈا ایک قادیانی سی جڑا اندر کولو انج گل کروا لیجیے۔ عامر حق صاحب کو ہوش منو، ہوش نو ناخن دیو، تسی رسول اللہ دے دین دی دعوت دے رہے ہو، تسی مینوں دسو اے گل ہے، اے میں سمجھدا، پھر میں اس گل دا بھی جڑی میری اپنی گل ہے میں اس دا بھی موازنہ کراں گا، آیا کیا میں غلط ہاں سچا ہاں، میں اس دا موازنہ کر کے میں خود فیصلہ کراں گا اپنے دل تو۔ بہت شکریہ جی۔ میرے خیال سے تحقیق سے زیادہ ان کو اپنا کلائنٹ ڈیل کرنے پہ تھا جو چنے کی دال اور چپس کے ساتھ مکس اخروٹوں والی نمکو، آج کل یہ ڈرائی فروٹس والی نمکو سیل کر رہے ہیں، تو وہ آرڈر ان کو آیا تھا، اس لیے ان کو تھوڑا سا آپ دے دیجیے گا فلیکسیبلٹی کو۔ بادام بھی پا رہے ہیں، بادام بھی عامر حق صاحب بادام بھی پا رہے ہیں، امریکی بادام پایا جی، تھینک یو۔ اچھا جی وعلیکم السلام پیارے بھائی، آپ کو چائے پلاتے ہیں۔ اچھا جی دیکھیں، دوسری چیز یہ سمجھنے کی ہے، خواجہ صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں عامر حق صاحب آپ دائی ہیں، آپ دائی ہیں۔ میں سرجن ہوں بھائی، دائی نہیں ہوں، اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے، میں سرجن ہوں، اور دائی جو آپ جس کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ میں نہیں ہوں۔ آپ نے جماعت احمدیہ کی صداقت کے حوالے سے میرے سامنے ایک دلیل رکھی، اب یہ جو فٹافٹ لف جانا، فٹافٹ پیچھے ہٹ جانا، فٹافٹ دعوے اور بڑک سے پیچھے ہٹ جانا، یہ بڑا میں نے عجیب و غریب منظر آج دیکھا ہے خواجہ صاحب کے حوالے سے۔ بھئی آپ کہہ رہے تھے جماعت احمدیہ کی سچائی، اچھا پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس کی بات کرتے کرتے یہ کہنا شروع ہو گئے کہ جی احمد نذیر صاحب کو لاجواب ہوتے دیکھا، اور لاجواب آپ ہوئے پے نے تھے۔ چیک کرو، انہوں نے جماعت احمدیہ اس لیے قبول نہیں کی تھی کہ احمد نذیر کو لاجواب ہوتے دیکھا، انہوں نے اس لیے قبول کی تھی کہ یار تے لاجواب ذائقہ دیندے نے، لاجواب کلائنٹ آندے نے، ٹھیک ہے نا، یہ فرق ہے۔ چاہیے دیکھیں دو صورتوں میں سے ایک چیز ہے، یا یہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ جو یہ سمجھے ہیں جماعت احمدیہ کا موقف وہ ٹھیک ہے، اگر یہ سمجھے ہوئے ہیں تو پھر اس کا دفاع کریں۔ بھئی دو چیزوں میں سے یہی چیز ہو سکتی ہے، یا یہ جناب اس موقف پر پکے نہیں ہیں تو پھر اسے پیچھے ہٹ جائیں۔ اب مجھے کہہ رہے ہیں وہ موقف مجھے سمجھائیں،
میں ان کو سمجھاتا ہوں, اگر یہ ابھی کہیں عامر حق صاحب میں غلط سمجھاؤں, میں نے جو حدیث پیش کی ہے یہ جماعت احمدیہ کی صداقت کے لیے مجھے غلطی لگی, یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ مجھے سمجھا دیں اس حدیث کا مفہوم کیا ہے, یہ ہوتا ہے طریقہ کار. ورنہ آپ تو ڈٹے ہوئے ہیں. تو آپ نے پیش کریں 3 چیزیں. نمبر 1, کیا اس حدیث سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ثابت ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو کہاں سے ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث سے مرزا صاحب کی صداقت ثابت ہوتی ہے. کون سی صداقت؟ کہ وہ کہتے تھے, لو چیک کرو, یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا ثابت ہو جانا مرزا صاحب کی صداقت کی علامت. واہ بھائی واہ, وہ تو اس سے پہلے سر سید احمد خان صاحب مانتے تھے, ٹھیک ہے نا جی, اس سے پہلے بھی چیدہ چیدہ ادھر ادھر کی آوازیں آپ کو سنائی دیتی ہیں. تو کیا سمجھیں, تو مرزا صاحب سے پہلے مرزا صاحب کی صداقت کا کیا تعلق ہے حیات و وفات مسیح سے؟ اس پر بھی حوالہ جات ہم درجنوں دے سکتے ہیں. چلے اگلی باری میں دے دوں گا اگر مجھے موقع ملا انشاءاللہ. وگرنہ میں یہ سمجھتا ہوں امن عزیز صاحب, نہیں, یہ خواجہ صاحب جو ہیں ان کے پاس بات نہیں بن پا رہی افسوس کے ساتھ. مجھے لگا تھا کوئی علمی شخصیت ہے, انہوں نے حدیث پیش کی ہے, اگر بخاری کی حدیث پیش کی ہے تو کوئی دمخم ہوگا, بات آگے بڑھے گی, یہ ڈٹیں گے اپنے موقف کے ساتھ. نہ اس حدیث سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ثابت ہو رہی ہے, نہ اس حدیث سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ثابت کر پائے ہیں, نہ اس حدیث سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرستش کا ہی کوئی نمونہ یہ سامنے پیش کر پائے ہیں. اگر کوئی چیز, جی سر, اس سے تو نواں کٹا کھل گیا نا. مرزا صاحب نے بتایا ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد. یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی پرستش کرتے تھے, اور وہ قبر کہاں پر تھی؟ شام میں. پتہ لگا قبر تو ہے ہی سری نگر, بعد میں پتہ لگا قبر سری نگر ہے. بولیں بھائی آپ ذرا, اگر آپ کو جلدی ہے. کون بول رہے ہیں بیچ میں؟ 1.5 گھنٹہ ہو گیا سر, ابھی بھی جلدی نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ آپ کو 1.5 گھنٹہ ہو گیا سنتے ہوئے؟ جی, تو آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ بات کوئی نہیں, کسی اور کو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی اس مرتد کافر کو, تو کسی اور کو سمجھا دیں پھر آپ. اس کو نہیں سمجھ آ رہی, کسی اور, کوئی اور ہے آپ کے پاس کیس؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ اس موضوع کو چینج کر لیں, یا اس بات کو ختم کی بات کو بار بار دہرایا جا رہا ہے. وہ ایک بندہ بات آپ کی مان نہیں رہا, اگر وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تو جو وہ کہہ رہا وہ کر دو. چلو سمپل سی ایسے کر بات. لیتے ہیں, وہ نہیں مانتا ہم مرزائی ہو جاتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, نہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیں اصل آپ, مرزائیت اختیار کر لی ہوتی, وہ نہیں منتا تو پھر کچھ تک نہیں, نتیجہ تو میں چاہیے. عامر بھائی مینوں لگا سی, عامر بھائی مینوں لگا سی یہ بندہ وچ ٹوک رہا ہے, کوئی کام دی گل کرے گا. نجات بھائی آپ سو جائیں بھائی, ٹیک کیئر, تھینک یو بھائی, تھینک یو, آپ نے ویٹ کیا, آپ سو جائیں. آپ 1.5 گھنٹہ آپ نے بہت انتظار کیا, آپ سو جائیں, نیند پوری کریں. کیونکہ دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا رنگ چ بھنگ پانا تے اپنی آ کے وچ ڈگڈگی بجانا, یعنی وچ بول رہے نے بندہ